خوف اور ڈر بھی پیدا کرتا ہے، اس کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھائی کی طرف آنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان رمضان شریف کے مہینے میں ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بھلے وہ کتنا بھی ناکارہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انسان کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، دن و رات میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے سحری افطار میں، اس کے نماز آتے وقت جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فجر آپ سحری کے واسطے یا جیسے ہی چاند نظر آئے، تراویح کے واسطے جب نماز کے لیے آنے لگتے ہیں تو اس کے بعد سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کی اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ابھی روزہ دوسرے دن صبح سے ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی انسان کو جیسے ہی تراویح کا وقت ہوتا ہے، چونکہ رمضان کی پہلی پہچان تراویح ہے، چاند دیکھنے کے بعد رمضان کی ابتدا جو ہے مغرب کی نماز، لیکن اس کے بعد رمضان میں خاص طور پر جو رمضان کا عمل ہے، ایک روزہ ہے، ایک تراویح۔ روزہ اور تراویح یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں کہ اس میں انسان روزہ رکھتا ہے اور اس میں نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان شروع ہونے کے بعد رمضان کی جو حاصل ہوتی ہے وہ نماز تراویح ہے، کہ ایک انسان نماز تراویح ادا کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ رمضان شروع اللہ تبارک و تعالیٰ فضا میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑتی ہے، موسم میں جو ہے یہ خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ پہلے وہی عشاء کی نماز کو آ رہا تھا تو اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، فجر کی نماز کو آتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان کے مہینے میں فجر اور عشاء کے لیے جب آنے لگتا ہے انسان تو اسے خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، انسان کو ایک خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، خوشی یہ اصل روح کی خوشی ہے، انسان کی روح بہت خوش ہوتی ہے۔ تراویح شروع ہو گئے تو اسے پیسے تو ملنے والے نہیں، تراویح شروع ہو گئی تو تراویح کی نماز پڑھے تو کھانا دیتے ہیں، ویسا بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی تراویح کا وقت، رمضان کی ابتدا تراویح کا وقت ہو جاتا ہے، انسان جب تراویح کے لیے مسجد کی طرف دوڑنے لگتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں ہوا میں بھی خوشی کی لہر اور رحمت کی لہر ہوا کرتی ہے، ہواؤں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں رحمتیں برکتیں رکھتا ہے، کہ صرف ہوا ہمیں لگی تو ہوا کا لگنا کیا تھا، ہمارا دل و دماغ بدل گیا، ہمارا رہن سہن بدل گیا۔ اب انسان چاند دیکھنے کے بعد نماز تراویح کی تیاری کرتا ہے کہ نماز تراویح ادا کی جائے۔ دوستو اور بزرگوں، نماز تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ تراویح کی نماز میں سستی کاہی بھی ہرگز نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے تراویح کے وقت میں جو ہے 2-4 دن پڑھتے ہیں، 8 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد سستی کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ نماز تراویح یہ بہت برکت والی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، سکون کے ساتھ آتے ہیں، تراویح ادا کر کے جاتے ہیں۔ ہمیں جو نماز کے وقت میں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا دکھائی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کے مہینے میں رات کے وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ رمضان میں جب تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، علم ترى کا سورہ پڑھیے، یا لیلاف قریش پڑھیے، آپ ارایت الذی پڑھیے، انا اعطیناک پڑھیے، جو بھی آپ سورتیں پڑھتے ہیں
یا قرآن پاک ختم آپ پڑھے، قرآن پر ختم آپ سنیں، جو بھی پڑھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں بندگان خدا قرآن کی جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، آس پاس کے جنات اور فرشتے خوشی خوشی آ کر صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ خوشی خوشی آس پاس کے علاقوں کے روحانی مخلوق، آس پاس کے علاقوں میں جو جنات بستے ہیں، وہ جو ہے تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے، آ کر شوق سے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی نماز، تراویح کی نماز ایسی نماز ہے جس میں انسان تو انسان پہنچتا ہی ہے، جنات بھی نماز میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی برکت والی نماز ہوگی۔ اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس کی بڑی برکتیں، چونکہ یہ استقبال رمضان کے تعلق سے یہ جلسہ جو ہے استقبال رمضان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیسے کرنا چاہیے، انہی چیزوں کو آپ جو ہے تھوڑا سن لیں، کیونکہ ایک اسی کے تعلق سے جلسہ ہے، تو مناسب ہے جو ہے 2-4 دن میں ہی جو ہے رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں۔ رمضان شریف 2-4 دن ہی کا موقع ہے، پھر اس کے بعد رمضان شریف شروع ہے۔ تو اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے ساتھ ہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ چاند دکھائی دیا تو جہنم کے دروازے بند، چاند دکھائی دیا تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں پر خوب مہربانیاں فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نماز پڑھے تو اس کا ثواب الگ، جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آ گئے، ایک بار بھی اگر آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تو 700 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب آپ۔ جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے لیے اتنا ثواب نہیں، 2 رکعت نفل پڑھے آپ تو 2 رکعت نفل کا ہی ثواب، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 2 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں تو 27 درجے یعنی 27 فرض نماز ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ چاند نظر آنے سے پہلے اور چاند نظر آنے کے بعد اتنا بڑا فرق ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ بھی رمضان سے لگ کر ہی ہے۔ کیا بات ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس میں اتنا ثواب نہیں جتنا رمضان مبارک، اس میں اتنی نیکیاں نہیں جتنی نیکیاں رمضان مبارک میں موقع پر، کہ ایک فرض ادا کرو تو 27 درجے زیادہ، ایک نفل ادا کرو تو فرض کے برابر، اور ہر ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بدلہ بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے، انسان جو ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندہ جس بستر پر سوتا ہے، اس بستر پر سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ بستر بھی بندے کے ہاتھ میں دعا کرتا ہے۔ جس بستر پر ہم سوتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، نیند کرتے ہیں، جس بستر پر ہم نیند کرتے ہیں، رمضان کے اسی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بستر بھی روزگار کے واسطے دعا کرتا ہے کہ الہی تو اس کی مغفرت فرما، الہی تو اس کی بخشش فرما،
ایک بستر دعا کرتا ہے. آپ سوچو تو صحیح کہ نیند جو ہے غفلت کا نام ہے. نیند کس کا نام ہے؟ غفلت کا نام ہے. نیند میں انسان غافل ہو جاتا ہے. نیند میں انسان غافل ہو جاتا ہے. اور غفلت بری چیز ہے. غفلت بری چیز ہے، پرواہ نہیں ہوتی اسے. نیند میں انسان غافل ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، غافل ہوتا ہے. اور غافل ہونے والا اس ہوش میں بھی نہیں، کچھ نہیں، اس سے عبادت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی. نیند غفلت کا نام ہے، لیکن وہی نیند اگر اسے دعوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے. بندہ اگر نیند کرتا ہے، آرام کرتے ہیں آپ، سوتے ہیں آپ، تو آپ کا سونا بھی رمضان میں چاند نظر آنے کے بعد آپ اگر سوتے ہیں، آپ کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتا ہے. آپ سوچیے تو صحیح کتنی بڑی برکت ہے رمضان مبارک. پھر ہم دوسرے مہینوں میں کھانا کھاتے ہیں، اس کا ہمارے سے حساب و کتاب لیا جاتا ہے. دوسرے اب جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیے کھانا کھانے کے بعد ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، عبادت کی یا نہیں کی، اس کا ہم سے حساب کتاب ہوگا. غیر رمضان میں ہم کھانا کھائیں تو ہمارے کھانے کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن رمضان میں جتنا بھی کھائیے حساب کتاب نہیں ہے اس کا. اتنی بڑی مہربانی ہے. دیکھیے رمضان میں جتنا بھی کھاؤ حساب کتاب نہیں ہے اس کا، بلکہ اور دنوں میں تم کھانا کھاؤ تو کھانے پر تمہیں ثواب نہیں ملتا. رمضان میں اگر کھانا بھی کھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. رمضان میں پانی خود کے پیٹ کے لیے پانی پیتے ہو تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. خود کے پیٹ کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب عطا فرماتا ہے. تو روزے دار کا ہر ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیارا ہوا کرتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے ہر ایک روزے دار کے ہر ایک کام کو. اس لیے روزے دار کا چلنا پھرنا سب عبادت ہے. روزے دار کا بات چیت کرنا بھی عبادت ہے، وہ بھی نہیں کیے. اچھی باتیں جو کرے انسان روزے کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ روزہ دار رمضان کے مہینے میں دیکھیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. رمضان کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ رمضان کے اب ہم سانس لے رہے ہیں، کتنی سانس لے رہے ہیں؟ بہت سانس، 24,000 سانس لیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں سانس لیتے ہیں فل جتنی سانسیں ہماری، لیکن ایک سانس کے بدلے میں بھی ہمیں ثواب نہیں ملتا. رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ رمضان میں روزے دار جو سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر سانس کی ہم سانس بھی لیتے ہیں تو ہمارا سانس لینا بھی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. تو روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہوتا ہے. دیکھیے کتنا پسند ہوتا ہے وہ بندہ. ایک روزہ رکھ کر اس کے ہر ایک عمل کی حفاظت کی گئی. روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سوئے تو بھی عبادت، وہ رات میں آرام کرے تو بھی عبادت، رات میں نماز پڑھے تو بھی عبادت، سانس لے تو بھی عبادت. روزے دار کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے. ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہے. الہی تو اپنے روزے دار بندے کو بخش دے، تو روزے دار کو معاف فرما دے. تو روزے دار کا مرتبہ مقام کتنا بلند و بالا ہے. دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے دار کو بڑی شان عطا فرمائی کہ روزے دار روزہ رکھ کر اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. روزے میں بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. منہ میں پانی لیتا ہے، حلق میں پانی نہیں نکالتا. دیکھنے میں نہیں ہوتا
کوئی نہیں دیکھتا کہ حلق کے نیچے گھونٹ جو ہے اتار رہا ہے یا نہیں اتار رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتا۔ انسان وضو بناتا ہے، پانی لیتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، پانی منہ میں لیتا ہے لیکن حلق میں نہیں اتارتا۔ منہ میں پانی لیتا ہے، حلق میں پانی نہیں اتارتا۔ اگر ایک دو قطرے منہ میں محسوس ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد تو انسان دو دو تین تین مرتبہ اٹھتا ہے کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ میرے حلق میں نہ چلا جائے، ایک قطرہ میرے حلق میں نہ چلا جائے۔ انسان دو دو تین تین مرتبہ تھوکتا ہے کہ کہیں شک شبہ باقی نہ رہے۔ کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، دیکھیے آپ، یقین اس کا، بندے کا یقین کتنا بڑھ جاتا ہے رمضان کہ اسے دیکھنے والا کوئی پیاس خوب لگی ہے، دھوپ میں چل چل کر آ رہا، دھوپ میں بندہ کام کر رہا، خوب پیاس لگی ہے، پانی منہ میں لے چکا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، دیکھیے، حلق سے نیچے پھر پانی تھوک دیتا ہے انسان۔ اگر پانی نگل لے تو بات ختم کرتے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، پیاس بجھ جائے گی، پیاس اس کی مٹ جائے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن ایک ایمان والے کا ایمان اسے اس بات کی طرف بلاتا ہے، اسے اس بات کی طرف کھینچتا ہے کہ اے بندہ خدا، تو نے خدا کا اقرار کیا ہے، تو نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو نے حضور کا اقرار کیا ہے، تو نے رسالت کا اقرار کیا ہے، تو نے توحید کا اقرار کیا ہے، تو خدا کو ماننے والا ہے، تو حضور کو ماننے والا ہے، تو قرآن کو پڑھنے والا ہے، تو قرآن کو ماننے والا ہے، تو اسلام کو ماننے والا ہے۔ تیری شان یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تیرے اندر اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، حلق میں پانی چلا جائے تو لوگ نہیں دیکھیں گے، اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ بندہ تڑپ جاتا ہے، پیاس سے انسان تڑپ جاتا ہے، 4-5 بجے بعض اوقات بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، پیاس سے انسان تڑپ جاتا ہے لیکن پھر بھی حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں اتارتا۔ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے انسان کہ میں مر جاؤں گا لیکن اور 2 گھنٹے روزہ رکھ کر ہی میں در لوں گا، روزہ نہیں توڑتا۔ خوب تکلیف ہوتی رہتی ہے لیکن انسان برداشت کرتا ہے کہ مجھے تکلیف برداشت کرنی ہے، مجھے روزہ نہیں توڑنا ہے، مجھے پانی نہیں پینا، حلق میں ڈال اندر اتارنا نہیں ہے پانی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب روزہ ٹوٹ گیا تو بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کی خوشی کا خیال ایک روزے دار خوب رکھا کرتا ہے۔ اپنے روزے میں انسان ہر دن سے کوشش کرتا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں روزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ روزے آپ رکھیں تو خوشی خوشی روزے رکھیں، آپ خوشی خوشی سحری کریں، آپ خوشی خوشی افطار کریں، آپ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ سحری اور افطار میں کھاتا ہے، جو کچھ انسان سحری اور افطار میں کھانا کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے نامۂ اعمال میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کم ہونا شروع ہو جائیں، نیکیاں اگر ہلکی ہونا شروع ہو جائے، نیکیاں کم ہونا شروع ہو جائے، گناہ ہمارے بڑھتے چلے جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے نے رمضان میں سحری کے وقت میں جو کھانا کھایا تھا، افطار کے وقت میں اس نے جو کچھ کھایا تھا، وہ لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو، نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتے وہ بندے خدا کے اس کے گناہ زیادہ ہوئے ہوتے ہیں،
اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے کہ الہی تو کرم کر، الہی تو رحم کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے رحم کر، مجھے جنت کے لائق بنا، الہی مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ بندہ جو ہے تڑپتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ خدا جو بندے کا تڑپنا مقصد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اب اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے نیکی کا ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے، اس کے پاس اب نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں مولا، اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کا تڑپنا مجھے پسند آ رہا ہے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ، اس نے جو رمضان میں سحری اور افطار کے لیے جو کچھ اس نے کھایا تھا، ہم کھجور کھاتے ہیں تو کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، ہم اگر روٹی کھاتے ہیں، ہم اگر کھانا کھاتے ہیں، افطار کے وقت میں ہم کھانا کھاتے ہیں، افطار کے وقت میں ہم اگر روٹی کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، تو ہمارے روٹی کھانا کھجور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن بندہ مجبور ہوگا، پریشان حال ہوگا، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس نے جو کچھ کھایا تھا وہ لا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتے جائیں گے، جا کر اس کے سارے رمضان میں کھانے کو لا کر ترازو میں رکھیں گے۔ جیسے ہی فرشتے سحری اور افطار کے کھانے کو رکھیں گے، سحری اور افطار کے کھانے کی برکت سے اس کے نیکیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دوستو اور لوگوں، یہ رمضان مبارک میں روزے دار کا ایک کام، اس لیے روزہ ہرگز نہ چھوڑے، روزہ ہرگز نہ چھوڑے۔ آپ کے اندر رکھنے کی سخت طاقت ہے، کوئی شرعی ممانعت آپ کے اندر نہیں ہے، کوئی کمزوری ویسی نہیں ہے، تو آپ پر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ روزہ کسی بہانے آج کام زیادہ کرنا ہے اس لیے میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، ہرگز ایسا نہ کریں۔ رمضان میں بھلے کام کم کریں لیکن روزہ برابر رکھیں۔ کام کے بہانے سے ہم روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں بھائی کل زیادہ کام ہے، اس واسطے کل ایک دن میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، پرسوں رکھتا ہوں۔ دیکھو، ایک دن کی کمائی آپ کی 500-1000 روپے کی ہوتی ہے، 2000-5000 کی کمائی ہوگی آپ کی، لیکن 5000 آپ رمضان کے بعد کما سکتے ہیں۔ رمضان کا وہ روزہ جو آپ نے رمضان میں چھوڑا ہے، وہ روزے کا ثواب آپ نہیں کما سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، جسے پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شدید مجبوری کے، انسان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں آتا ہوتا۔ رمضان کے روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں آتا ہوتا، رمضان کے روزے کے برابر نہیں کر سکتا زندگی بھر کے روزے۔ پھر دوسرے سال رمضان آتا ہے تو وہ رمضان اگلے سال کے واسطے، لیکن ہماری زندگی کے ایک سال میں جو ایک دن چلا ہے، ایک رمضان کا روزہ چھوڑ گیا، اس کے بدلے اگر انسان زندگی بھر روزہ رکھتا ہے تب بھی جو ہے وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو ہے بھرپائی نہیں ہو سکتی، ایک روزہ چھوڑنے کی بھرپائی کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رمضان مبارک میں آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، سستی کاہلی ہرگز نہ کریں۔ آپ بھلے آرام کیجیے لیکن رمضان میں روزہ رکھیں، روزے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے آپ کی عادت نیکیوں کی عادت ہونی چاہیے، نیک کام کرنے کی عادت، نیکیاں کرتے رہیں۔ 9 بجے تک انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ دوبارہ 9 بجے تک آپ آرام سے سماعت فرمائیں
کہ روزہ جو ساری زندگی ہم ایک روزے کی عوض روزہ رکھتے ہیں تب بھی ہم ثواب اس کا نہیں پا سکتے، تب بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، جو روزہ چھوڑنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً ہم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں، چوری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، رمضان مبارک میں غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، جو برے کام ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں گے تبھی جو ہے روزے کی صحیح روحانیت آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر ہم گناہ کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے پر بڑا مہربان ہے، لیکن بندے ہونے کے ناطے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم ناراض نہ کریں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اچھی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے۔ رب ہے وہ تو بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ بندہ اگر ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ بھی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ انسان گناہ ہونے کے بعد پھر اگر معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں کیا اس کو معلوم ہے کہ میں جو ہے یہ گناہ کرنے کے بعد میں اسے معاف کروں گا؟ کیا اسے معلوم ہے؟ معافی مانگنے کے بعد گناہ کر کے معافی مانگ لیا، معافی مانگنے کے بعد میں معاف کروں گا، کیا اسے معلوم ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے خدا اسے معلوم ہے کہ جو یہ اسی لیے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر معافی مانگتا ہے کہ الہی تو مجھے معاف فرما، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ دوستو وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو خوب رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، اس کے احکامات پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں، آنکھ کی حفاظت کریں، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کریں، کیونکہ روزہ صرف جو ہے بھوکا رہنا اسی سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ انسان کے سارے اعضاء کے روزے ہوا کرتے ہیں۔ آنکھ کا جب تک آپ گناہ نہ کریں، آنکھ کا روزہ ہے آپ کا۔ اگر آپ آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، حرام چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا آپ کا۔ زبان سے اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں تو زبان کا جو روزہ تھا وہ ختم ہو گیا آپ کا۔ ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ہاتھ کا روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ پیر سے اگر کسی کو تکلیف دے، کہیں تکلیف دینے کے لیے چل کر جاتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے چل کر جاتے ہیں، تو پیروں کا روزہ ختم ہو گیا آپ کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں جو ہے، دو عورتوں کے بارے میں آ کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں وہ ہلاک ہونے کے قریب ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیجیے تاکہ وہ روزہ توڑ لیں، افطار کر لیں، روزہ توڑ دیں۔ روزہ توڑنے کے لیے یا رسول اللہ انہیں اجازت دیجیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت جو ہے ہلاکت کے قریب ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، ہلاکت کے قریب ہے، وہ مر جائیں گے، موت کے قریب آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے تاکہ وہ روزہ کریں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا روزہ تو کب کا ہی انہوں نے کھول دیا ہے، انہوں نے کب کا ہی روزہ کھول دیا ہے، اب روزہ کھولنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روزے سے جا کر ان دونوں سے جب پوچھتے ہیں وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم روزے سے ہیں۔ اللہ ہم روزے سے، اللہ گواہ ہم روزے سے ہیں کہتے ہیں، دونوں عورتیں کہتے ہیں کہ ہم روزے سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے انہیں طے کرا، انہیں طے کرا، الٹی کرا، انہیں طے کرا۔ جب وہ دونوں کے دونوں قے کرتے ہیں، الٹی کرتے ہیں تو ان کے حلق سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں، ان کے حلق سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ دونوں دیکھ کر حیران ہوتے کہتے ہیں کہ ہم نے تو گوشت کھائے، ہم نے گوشت نہیں کھائی، گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آ گئے؟ گوشت کھائے نہیں لیکن گوشت کے ٹکڑے، روزے دار ہیں اور اس کے اوپر سے جو ہے پھر بھوک ہے، پیاس ہے، نہ کچھ ہے پیٹ میں ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، پھر بھی یہ ٹکڑے آئے کہاں سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں نے جو ہے فلاں کی تم نے غیبت کی تھی، غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تم نے بیٹھ کر جو ہے غیبت کی تھی، دونوں عورتوں سے کہتے ہیں تم نے غیبت کی تھی، جب تم نے غیبت کر لی اسی وقت جو ہے تمہارے روزے کی روحانیت ختم ہو گئی۔ تو دوستوں اور وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اب یہاں کون کہہ کرانا ہوگا ہم کو؟ اب یہاں روزہ رکھ کر جو ہے کتنے برے باتیں بولتے بولتے بولا، ذرا ٹائم ٹھنڈی جگہ دکھی تو خوب دھونا شروع کر دیتی، انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا، ہمارا گھر والا ویسا ہے، اس کے گھر والا ویسا ہے، انہیں یہ کام کرے، تجھے معلوم ہے کیا انہیں ایسا کرے؟ انہیں بولتا نہ مجھے تجھے معلوم ہے کیا انہیں ایسا کرے، تجھے مجھے میں جو ہے اس کے سارے کپڑے پاڑ دیتے اس کی ساری جو ہے وہ جو پردہ پڑے اور ساری چیزیں جو ہے مجھے معلوم تجھے معلوم، شرطم شرط زدم زد جو شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ معلوم تجھے معلوم، مجھے پھر بھی پیٹ نہیں بھرا تو جو ہے اب جو ہے تراویح پڑھ کے بعد میں پیٹ نہیں ہوتی، تراویح پڑھ کے انتظار کرتا ہے کہ پھر روحان جائے تو جو ہے بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ ہمارا حال ایسا ہے جو ہے غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کھاتے رہتے ہیں بیٹھ کر، ہمیں احساس ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا بولے رئیس و حقیقت بول رہے ہیں، رئیس و حقیقت بول رہے ہیں، لیکن پیچھے کی بولے سامنے بولو تاکہ وہ سدھر جائے، سامنے اسے کہو تاکہ وہ سدھر جائے، اس کے بجائے آپ اس کی برائیاں پیٹ پیچھے کرتے اس کی برائی کرتے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں یہ بہت بری چیز ہے، روزے میں ہم اپنے آپ کو اس جیسی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں، رمضان میں جو ہے ہم پاک صاف کھانے کی کوشش کریں، صحیح و افطار میں پاک صاف کھائیں، اپنی حساب کو پاک صاف رکھیں۔ اگر آپ کی حساب پاک صاف ہے تو روزے میں جو ہے آپ کو بڑی لذت حاصل ہوگی، روزے میں آپ کو بڑا مزہ ملے گا۔ دیکھیے روزہ صرف جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اصل خدا کے قرب میں پہنچنے کا نام ہے۔ بندہ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ انسان خدا کا قرب پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ ایک روزے دار رمضان میں ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، روزے کے وقت جو ہے ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے، کیسا بھی کھانا وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، انسان سامنے کھانا ہوتا ہے کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا، قربان کر دیتا ہے۔ چلو بھئی روزہ کھول کے آج روزہ چھوڑ دیں گے، بعد میں جو ہے پھر آگے رمضان کے بعد رہیں گے، نہیں، سوچ بھی نہیں پیدا ہوتی، سوچ بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھی جو ہے شربت وغیرہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اس طرف مائل نہیں ہوتا، نہیں پیتا، نہ کھانے کی طرف جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں یہ
یہ پختگی، یہی چیز تقویٰ اور طہارت اسی کو کہتے ہیں، پاکیزگی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اندر سے پاک ہو جائے۔ باہر سے تو ہر ایک پاک رکھنا جانتا ہے، باہر سے تو ہر ایک اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے۔ کپڑے اور جسم کو پاک رکھنا ہر ایک جانتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے کپڑے اور جسم کو گندا رکھ کر بازار میں جانا، مارکیٹ میں جانا، لوگوں کے بیچ جانا، دوستوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تھوڑے میلے کپڑے ہو گئے تو انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ میں ایسے میلے کپڑے لے کر میرے دوستوں کے پاس کیسے جاؤں، گندے کپڑے لے کر میں دوستوں کے پاس کیسے جاؤں۔ انسان اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرتا ہے، پاک صاف کپڑے پہنتا ہے۔ جسم پر گندگی لگتی ہے تو بدبو آتی ہے، وہ آتی ہے، انسان جو ہے پاک کر لیتا ہے، جسم کو پاک کرتا ہے۔ چپل میں اگر لگ جائے تو بے چین ہوتا ہے کہ جو ہے چپل میں گندگی لگی ہے۔ ظاہر گندگی کا ہمیں اتنا احساس ہے، ہمارے اندر اتنا خیال ہے کہ ظاہری گندگی جو ہمارے جسم کپڑے پر لگ جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ گندگی ہم اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پھر ہم اپنے دل میں گندگی رکھیں تو کیا ہمارا دل سکون سے رہے گا؟ کیا ہماری جان سکھ سے رہے گی؟ کیا سکون ہمیں نصیب ہوگا؟ ظاہر کو تو پاک کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی عادت و اخلاق کو بھی ہم نے کبھی پاک کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ خیال کیجیے۔ آپ کے عادت و اخلاق، رہن سہن پاک ہے یا نہیں؟ آپ کی عادت و اخلاق میں اگر گندگی ہے تو خوب جانیے یہ گندگی بڑی خطرناک گندگی ہے۔ دنیاوی گندگی پانی سے ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر گندگی نہیں ہے، لیکن اندر کی گندگی خود جب تک احساس نہیں کرو گے معلوم نہیں پڑے گا۔ خود جب تک احساس نہیں کرو گے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، خود جب تک نہیں جھانکو گے تب تک نہیں معلوم پڑے گا۔ جب تک تم خود نہیں دیکھتے کہ جو میرے اندر فلاں چیز کو دیکھنے کا شوق ہے یا نہیں ہے، جب تک ہے تو مجھے اسے پہلے دور کرنا ہے تو مجھے اسے پہلے دور کرنا ہے۔ یہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تب تک جو ہے اپنے آپ کو آپ جو ہے سب سے پاک صاف سمجھتے رہیں گے۔ میں سب سے پاک صاف ہوں، بولتے لوگوں میرے جیسا پاک صاف کوئی بھی نہیں ہے، میں بہت پاک صاف ہوں، ہماری عادت بہت اچھی ہے، ہمارے اخلاق بہت اچھے، ہماری عادت بہت اچھی ہے۔ یہ جو ہے انہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو اچھا، لیکن بڑا خطرناک انہیں خود رہتے، اس کی خود عادت خراب رہتی، اس کے خود اخلاق خراب رہتے، اس کی چال چلن اچھی نہیں رہتی، لیکن بولنے کے واسطے انہیں بولتا ہے میری عادت خراب نہیں ہے۔ کوئی بھی بولے دیکھو نہیں عادت کیا بھی خراب نہیں ہے، کیا دیکھو کیا نہیں میری عادت بہت اچھی ہے، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو جھانک کر دیکھا ہی نہیں، اپنے اندر اس نے جھانکا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کون سی برائیاں ہیں، کون سی خرابیاں اس کے اندر ہیں، کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اپنی عادت و اخلاق کو دیکھو کہ ہماری عادت و اخلاق پاک ہے یا نہیں، خود کی نگاہوں کا امتحان لو کہ ہماری نگاہیں پاک ہے یا نہیں۔ جب تم تمہاری نگاہوں کا امتحان لو گے، جب تم غور کرو گے کہ یہ گندگی میرے اندر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے اندر ہاں یہ گندگی ہے، تو پھر اس گندگی کو دور کرنے کے لیے تم کوشش شروع کرو گے۔ جب تم کوشش شروع کرو گے تب جا کر کئی دن کے بعد وہ گندگی پاک ہوگی۔ جسم پر جو گندگی لگ جائے پانی کے ذریعے سے وہ پاک ہو جاتی، کپڑوں پر گندگی لگ جائے، پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو پانی سے پیشاب پاک ہو جاتا ہے، کپڑے پیشاب سے پاک ہو جاتے ہیں، پیشاب چلا جاتا ہے۔ پاخانہ اگر کپڑے پر لگ جائے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے گندگی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستوں انسان کی نگاہ کی جو گندگی ہے یہ بڑی خطرناک گندگی ہے۔ ہماری نگاہوں میں جو گندگی بسی ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک گندگی ہے۔
اس گندگی کو جب تک ہم پاک نہیں کرتے، حرام نہیں دیکھ رہا ہے ہرگز ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ جو ہے کامیاب ہیں۔ اگر آنکھیں کی آپ حفاظت نہ کریں تو کسی میں آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس لیے آپ جو آپ کے اندر پہلے دیکھیں کہ کون سی بری عادت ہے۔ ہر ایک کو ساری عادتیں نہیں رہتی، تھوڑے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت رہتی ہے، بہت بڑی خرابی ہو سکتی ہے۔ تھوڑے لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، چغلی کی عادت رہتی ہے، یعنی جو ہے فلاں کے بارے میں غلط سلط بول کے جو ہے دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ڈالنا، دو لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا۔ تھوڑے لوگوں کی وہ عادت ہوتی ہے، تھوڑے لوگوں کی عادت جو ہے گندے خیالات، غلط خیالات میں ہمیشہ رہنا، غلط خیال کرتے رہنا۔ تھوڑے لوگوں کی عادت جو ہے شراب پینے کی ہوتی ہے، تھوڑے لوگوں کی عادت دکھنے کو بہت اچھے دکھتے رہتے ہیں لیکن بہت بڑے جواری رہتے ہیں، جوا دیتے رہتے ہیں، نمبر لگاتے رہتے ہیں۔ دکھنے کو تو کسی کو، بھائی کو نہیں محسوس ہوتے، بھائی بھی بولتا میرا بھائی بہت سیدھا ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے، انہیں غلط نہیں، بہت اچھا بہت سیدھا ہے، لیکن انہیں خطرناک جوا دینے والا رہتا، اندر کا اندر ایسا نمبر لگانے والا رہتا، 4-4 5-5 لاکھ قرضہ ہو جاتا اس کا، 1-2 لاکھ قرضہ ہو جاتا۔ لوگ بولتے وہ قرضہ ہوا، پوچھے تو نہیں جی لاس ہوا، ذرا بزنس میں لاس ہوا۔ کئی کا بزنس ہوا؟ نمبر دینے کا بزنس نہیں، ذرا بزنس میں لاس ہوا۔ بھائی کو، بڑے بھائی کو جا کر بولتے نہیں میرا بھائی جو ہے بہت پریشان رہ رہا، بہت پریشان، ہمیں سب سے مٹا کو جو ہے اس کا قرضہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو قرضہ کر لیا ہم نے۔ پوچھو کیسا قرضہ ہوا؟ ان کا کیا نہیں، وہ کیسا ہوا کہ بہت سیدھا ہمارا بھائی، کیا بہت بھولا ہے، اس واسطے جو ہے کیا تو کیا گڑبڑی ہو گئی، کون تو ٹوپی ڈالے رہے گا، کون تو جو ہے اس کے پاس سے پیسے دے رہے گا، کیا ایسا سوچتے، لیکن انہیں اندر کا اندر اتنا خطرناک رہتا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو یہ جو برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان برائیوں کو ہم دیکھیں۔ جو برائی ہمارے اندر ہو، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ان برائیوں پر خاص طور پر نظر رکھیں۔ ہم اپنے اندر کی، تھوڑے لوگوں کو جو ہے آنکھ جو ہے ہمیشہ غلط طرف جاتی ہے۔ رمضان میں ہم جو ہمارے اندر زیادہ، دیکھو ایسا تو انسان سارا کا سارا یہ گناہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، غلطیاں، گناہ اس کے اندر، خرابیاں بھرے ہوئے، لیکن ہمارے اندر جو گناہ ہم زیادہ کرتے ہیں، ہمارے سے جو زیادہ غلطی ہوتی ہے، ہم اس غلطی اور گناہ کو دیکھیں کہ یہ چیز میں زیادہ کرتا ہوں، تو پہلے جو ہے اس گناہ کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آہستہ آہستہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو ضرور بھی ضرور ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور پھر رمضان میں روزوں کی برکتیں، رحمتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ روزوں کی برکتیں، رحمتیں، جب تک ہم گناہ نہ چھوڑیں ہمیں برکتیں، رحمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو گناہ چھوڑنا بولے تو ہمارا مشکل ہے، بزرگوں کیا کیا نہیں چھوڑے، اولیاء اللہ کیا کیا نہیں چھوڑے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے آپ بادشاہ، سلطنت چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ کے آپ جو ہے فقیری اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت میں بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا، آپ فقیری اختیار کیا، شاہی چھوڑ دے، سلطنت چھوڑ دے، بادشاہی چھوڑ دیا، اور بہت بڑا مقام آپ نے پایا۔ کتنا بڑا مقام، سوچے تو تعجب کرتے ہیں۔ آپ جب ساری چیزیں چھوڑ دے، اپنے پیٹ کے لیے، گزر بسر کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے جنگل سے جو ہے لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچتے تھے، تو جو ہے ایک مرتبہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ، بلخ کا ایک آدمی آتا ہے، وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وقت کا بادشاہ، ایک زمانے میں جو بادشاہ تھا
وہ جو ہے لکڑیاں بیچ کر کھڑا ہو، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت معمولی انسان ہے، یہ جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، لا کر جو ہے بیچ دیتا ہے، لیکن اس کی لکڑیاں کوئی خریدتے ہیں کوئی نہیں خریدتے، کبھی خریدتے کبھی نہیں خریدتے، اس کا یہ حال ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے، غصہ آ کر جو ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آتا ہے، آ کر طنز کرنے لگتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، چھیڑنے لگتا ہے، طنز کرنے لگتا ہے۔ کیا ابراہیم، بلخ کی بادشاہ چھوڑ کر تم نے فقیری اختیار کی، آخر تمہیں کیا ملا؟ بادشاہ اگر بادشاہ رہتے تو تمہارے سر پر تاج سجا رہتا، تمہارے جسم پر شاہی لباس ہوتا، بادشاہوں کا لباس ہوتا، ہیرے جواہرات کا لباس ہوتا، اس کے بغیر پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہے تم لکڑیاں بیچ کے کھڑے ہوئے ہو، تمہیں آخر کیا ملا؟ بادشاہ چھوڑ کر تمہیں کیا ملا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندے خدا تو تیرا راستہ لے لے، مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ مجھے ہوتا ہے تو کوئی زرجنے کیا بھی اچھا ہے کرے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کیا بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بولتے ہیں تجھے کیا ضرورت پڑی، تیرا کام تو کر لے، میں میرا کام کر رہا ہوں، میرا کام میں کر رہا ہوں بھائی، مجھے ساری چیز چھوڑ کے میں جو ابراہیم خدا ہوں، میرا کام میں کر رہا ہوں، تیرا کام تو کر۔ وہ کہتا ہے کہ ضد کرتا ہے کہ آخر تم نے اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑ کر تم آخر اس فقیری میں آ پڑے ہو، تمہارا حال یہ لباس، تمہارا یہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہو، آخر تم نے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو تمہیں اللہ نے اس کا عوض اور اس کا بدلہ کیا عطا فرمایا؟ تم نے کیا حاصل کیا؟ اتنی بڑی سلطنت کھو کر تم نے کیا پایا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ اس سے بار بار کہتے ہیں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کرامتیں دکھاتے نہیں، اولیاء اللہ کرامتیں دکھاتے نہیں، وقت آ گیا تو اولیاء اللہ کرامتیں ضرور دکھایا کرتے ہیں۔ وقت آئے، غریب نواز آپ جو ہے پہلے بھیجتے رہے، پانی کے واسطے بھیجتے رہے، جب نہیں مانے، اخیر میں جو ہے آپ جب چارہ ہی نہیں تھا تو اب جو ہے تب آپ اپنی بزرگی کو ظاہر کیے، تب جو ہے انا ساگر کو آپ کاسے میں منگوا لیے۔ یہاں انا ساگر جو اتنا بڑا پانی ایک کاسے میں آ گیا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم آپ منع کرتے ہیں، منع نہیں سنتا، وہ کہتا ہے کہ سلطنت چھوڑ کر تم نے کیا پایا اس راستے میں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے خدا، اگر تجھے دیکھنا ہے کہ میں نے خدا کی محبت میں کیا حاصل کیا ہے، ولایت میں نے کیا حاصل کیا ہے، اگر تجھے دیکھنا ہے یہ لے دیکھ، یہ کہہ کر آپ لکڑیوں کے گٹے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ جیسے ہی لکڑیوں کے گٹے پر ہاتھ مارتے ہیں تو وہ لکڑیاں نہیں رہتی بلکہ سونے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ساری لکڑیاں سونے کی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ شخص جب یہ دیکھتا ہے تو آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ میں جو ہے آپ کو نہیں ستانا تھا، میں جو ہے آپ کو نہیں ستانا تھا۔ حضرت ابراہیم کے قدم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے یہ آخر بات بول کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ 9 بجے کا وقت ہے، 5 منٹ زیادہ چل رہا اس کے اندر ختم کر دو پھر، کیونکہ آپ ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور یہ رمضان کے بارے میں ہے۔ پھر جو دوسرے اگر ویسے جو ہے کون سے تو موقع پر ہوتے تو جو ہے اس کے لحاظ سے بولنا پڑتا تھا، کتنا بولا تو رمضان کے بارے میں ہی بولنا کہ مناسب رہتا ہے، تو اس لیے جو رمضان شریف کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی، تو جو ہے ہم جو ہے یہ گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اولیاء اللہ سلطنت چھوڑ کے آگے بادشاہ باپور سارے بادشاہ انہوں نے ترک کر دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آپ کو بہت سارے واقعات ہیں، آپ جو ہے مکہ شریف چلے جاتے ہیں، آپ جو پھر وہاں سے نکل کر آپ مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کر آپ وہیں رہتے ہیں، وہاں جو ہے آپ کعبۃ اللہ کی مجاورت ہوتے ہیں، یعنی وہاں جو ہے
صاف صفائی کرنے والے، وہاں خدمت کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، صاف صفائی کرنے والے آپ مجاور ہو جاتے ہیں کہاں؟ کعبۃ اللہ کی 7 سال تک کا عرصہ آپ وہاں گزارتے ہیں، 7 سال تک آپ جو ہے کعبۃ اللہ میں لوگوں کی خدمت کرتے رہے آپ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آپ کا ایک بیٹا تھا، جب آپ سلطنت چھوڑ کر جب آپ نکل گئے وہاں سے تو جو ہے آپ کا ایک بیٹا تھا جو چھوٹا تھا، بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ امی جان ہمارے ابا کا حال کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو آپ کی بیوی جو ہے اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ میرے پیارے بیٹے آپ کے ابا جو ہے اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ میں، اس وقت جو ہے مکہ شریف میں ہے اور وہیں مسجد حرام میں رہ رہے حاجی کی خدمت کریں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہماری بادشاہ تھی، وہ تھی، یہ تھی، ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ کر جو ہے اب مکہ شریف میں ہے، اب وہ جو ہے مسجد حرام میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بیٹا نکلتا ہے باپ سے ملاقات کے لیے، باپ سے ملاقات کے لیے بیٹا گھر سے نکلتا ہے، آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سب کچھ چھوڑ چکے تھے، سب کچھ چھوڑ گئے تھے۔ بیٹا آتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، آپ کے بعد اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم ملتے ہیں، اس سے ملاقات ہوتی ہے، بیٹا خوب روتا ہے، آپ کے آنکھ سے بھی آنسو آتے ہیں، دونوں باپ بیٹا مل کر بیٹھتے ہیں۔ باپ حضرت ابراہیم بن ادھم پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کس دین پر ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ دین محمدی میں، دین اسلام پر ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم جو ہے دین اسلام پر قائم ہو۔ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانے کے پچھڑے ہوئے ملے اور وہ بھی عام نہیں، ایک باپ اور بیٹا، کتنی محبت ہوتی ہے باپ بیٹے کی، بہت زیادہ محبت، اور وہ ایک لمبے وقفے کے بعد، ایک 20-25 سال کے بعد اگر باپ ایک بیٹے سے ملے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں اپنے بیٹے کی